ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول حبيب الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ 2 ہفتہ آپ نے جماعت سے متعلق، مقتدی سے متعلق، جماعت میں کے ساتھ نماز پڑھنے سے متعلق اور اس سے پہلے امام اور امامت سے متعلق اہم مسائل سماعت فرمائے. اب یہاں پر یہ ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہیں. نئی چیز سے مراد ذرا ان کا جو یہ مصنف ہے یہ ہندوستان کے نہیں ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی ضروری چیزیں جو آپ کو بالترتیب فقہی کتابوں میں نہیں ملے گی، چیدہ الگ الگ جگہ وہ مسائل ملیں گے. ہاں لیکن فتاووں کی کتاب میں، جیسے مفتیان کرام سے فتویٰ لیا جاتا ہے نا، استفتاء کر کے لکھتے ہیں، تو جو ان کے فتاوے چھپتے ہیں ان فتاووں میں یہ باب اور اس طرح کا جو ہے ٹاپک آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے وہ شکل اختیار کی اور تقریباً یہ 20 صفحے پر ہے، لیکن یہ چیز بہت اہم ہے اور آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے بھی ملے گا، سمجھنے بھی ملے گا، اور آپ کو اس میں سب سے اہم بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ نماز کس کے پیچھے پڑھی جائے، کس کے پیچھے نہیں پڑھی جائے. عموماً دیکھیں آپ مسائل میں، بارہا آپ نے مجھ سے بھی سنا ہوگا اور دیگر علماء کرام سے اور ائمہ کرام سے بھی سنا ہوگا کہ فاسق مولن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے نا. لیکن یہ فاسق مولن ہے کون؟ اور فاسق معلن کا مطلب ہوتا ہے اعلانیہ کرنے والا یا اعلان کرنے والا. فاسق معلن کا مطلب ہوگا اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا. سمجھ میں آئی بات؟ عموماً جو مسئلے مسائل سے واقفیت رکھتے ہیں تھوڑا بہت ہمارے عوام میں، بلکہ کچھ علماء بھی، نئے علماء، نوجوان علماء، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاسق معلن صرف داڑھی کٹا ہوتا ہے، جس کے چہرے پہ یعنی کہ جو داڑھی چھلائے یا داڑھی ایک مشت سے کم رکھے وہ فاسق معلن. اس کے علاوہ نہیں، وہ بھی فاسق معلن ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو فسق و فجور ہے نا. جو اعلانیہ گالیاں دے، جو اعلانیہ والدین کی نافرمانی کرے، جو اعلانیہ نماز نہ پڑھے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، پورے محلے کو معلوم ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، اور کتنے داڑھی نہیں رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو آ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. سمجھ میں آئی بات؟ تو فاسق معلن سے اسے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اکثر مسائل جو میں نے کہا یہی بیان کیا جاتا ہے کہ فاسق معلن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آسانی کے لیے اس کا ریفرنس یہ دے دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ جس کی داڑھی ایک مشت سے کم ہو، اس نے کٹائی ہو، خشخشی رکھی ہو یا داڑھی چھلائی ہو، اگرچہ وہ عالم فاضل ہو، نماز پڑھانے کا طریقہ جانتا ہو، سب کچھ جانتا ہو، پھر بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ فاسق معلن ہے، اعلانیہ فسق کر رہا ہے. تو یہ تو ایک مثال ہوئی نا، یہ تو ایک مثال ہوئی. اگر کوئی اعلانیہ جوا کھیلے، کوئی اعلانیہ ہڑبونگ مچائے، کوئی اعلانیہ فسق و فجور کرے، ناچ گانا کرے، شراب پیے، زنا کرے، دوسرے حرام کام کرے جس میں وہ فسق میں جو شمار ہوتا وہ اعلانیہ کرے، کیا اس کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے؟ نہیں کھڑا کیا. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اعلانیہ فسق کر رہا ہے. تو امامت اور نماز کے کچھ اہم مسائل یہ میں کوشش کیا کروں گا، نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آج چاند ہو جائے
بہت ممکن ہے کل شعبان کی 1 تاریخ رہے اور کل میں نہیں ہوں، میں کل دن بھر نہیں رہوں گا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اتوار کے روز رمضان سے متعلق درس شروع ہوں گے، اور رمضان کے مہینے میں بھی انشاءاللہ روزانہ ظہر بعد جیسا سسٹم ہمارا چلا آیا ہے 2 سال سے، شروع میں 10-10 منٹ 15-15 منٹ، کیونکہ تراویح بھی رہے گی، تراویح کی تیاری بھی ہمیں کرنی رہتی ہے، ٹائم اس کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے۔ پھر ایک عشرے میں، پہلے عشرے میں روزے کا بیان، دوسرے عشرے میں زکوٰۃ و صدقات کا بیان، تیسرے عشرے میں اعتکاف اور عید الفطر وغیرہ کا بیان، جو ہماری سیٹنگ ہے، جو شیڈول ہے 2 سال سے جیسا چلتا ہے ویسا ہی چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں بالتفصیل شعبان کے ان مہینوں میں کوشش کروں گا، اگر 2 سے 4 ہفتے، 2 سے 3 ہفتے میں ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ 4 ہفتہ پورا 4 اتوار لینا پڑے گا۔ پچھلے سال کم پڑ گیا تھا کہ اس میں رؤیت ہلال سے متعلق بھی مسائل ہوتے ہیں، روزے سے متعلق بھی مسائل ہوتے ہیں، زکوٰۃ سے متعلق بھی مسائل ہوتے ہیں، صدقہ فطر سے متعلق بھی مسائل ہوتے ہیں، کہ رمضان آنے سے پہلے بندے کے ذہن میں ایک بار سارے مسائل ریویژن ہو جائے تو آسانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس درس کو شروع کیا جائے گا، لیکن سنیچر کے روز یہ نماز ہی کے مسائل بیان ہوں گے۔ تو امامت اور نماز کے کچھ اہم مسائل۔ داڑھی منڈا اور خشخشی داڑھی والا امام۔ جو امام داڑھی مڈاتا ہو یا کتروا کر 1 مٹھی سے کم کرواتا ہو، اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ 1 مشت جواب، 1 مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ عند الاحناف یعنی ہم حنفیوں کے نزدیک واجب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفروا اللحی واحفوا الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحیته فما فضل اخذه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کرو، پست کرو، ہے نا۔ آپ دیکھو کفار و مشرکین کو دیکھو، ان کی داڑھی نہیں ہوتی اور مونچھیں خوب بڑی بڑی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج یا عمرہ کرتے اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، پس جو 1 مشت سے زائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے۔ داڑھی منڈانا اور کتروا کر حد شرع سے کم کرانا ناجائز و حرام ہے۔ شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 1052 ہجری میں ہوئی، یہ غالباً جہانگیر کے دور خلافت میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں داڑھی منڈانا حرام ہے اور 1 مشت کی مقدار رکھنا واجب ہے، اور جو اسے سنت قرار دیتے ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ یہ دین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ طریقہ ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کا ثبوت سنت نبوی سے ہے، جیسا کہ نماز عید کو سنت کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ واجب ہے نا، حالانکہ وہ واجب ہے۔ سنت کا معنی کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اس کا مطلب یہ کہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ دلائل شرعیہ سے ثابت ہے، یعنی کہ اس کا ثبوت سنت نبوی سے ہے، جیسا کہ نماز عید کو بھی سنت کہا جاتا ہے لیکن وہ واجب ہے، تو سنت کا مطلب یہ کہ وہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ داڑھی منڈانے والا یا کٹوا کر حد شرع سے کم کروانے والا فاسق معلن ہے، یعنی وہ اعلانیہ فسق کر رہا ہے نا، وہ بول نہیں رہا پھر بھی اس کا فسق سب کو دکھ رہا ہے کہ بھائی اس کی داڑھی 1 مشت نہیں ہے، یا اس کی داڑھی جو ہے یہ داڑھی نہیں، یہ داڑھی چھلاتا ہے۔ جس کی داڑھی آئی نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس کی داڑھی آئی اور اس نے کٹایا یا چھلایا اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے شخص کو امام بنانا ناجائز و گناہ، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی یعنی واجب الاعادہ دہرانا لازم ہے، واجب ہے، اور جتنی نمازیں اس کے پیچھے پڑھ لی ہوں ان کا لوٹانا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤم فاجرا مؤمنا الا ان یقرہ بسلطان یخاف سیفہ او صوتہ۔
ترجمہ، ہرگز کوئی فاسق کسی مسلمان کی امامت نہ کرے مگر یہ کہ وہ اس کو بزور سلطنت مجبور کر دے کہ اس کی تلوار یا کوڑے کا ڈر ہو، یعنی اگر نہیں پڑے گا تو اس کا سر ذبح کر دے گا، اس کا سر قلم کر دے گا یا اس کو کوڑا لگائے گا تو تب جا کے پڑھے، ورنہ جب اکراہ شرعی نہ ہو تو پڑھنے کی اجازت نہیں، اگر پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اپنے نیکوں کو اپنا امام کرو کہ تمہارے وسائط ہیں، کہ وہ تمہارے وسائط ہیں، تمہارے اور تمہارے رب عز و جل کے درمیان، یعنی وسیلہ ہے نا، واسطہ ہے۔ غنیۃ المستملی میں ہے، یہ بہت ہی فقہ حنفی کی معتبر کتاب، اس کا ذکر ایک بار میں نے جمعہ میں کیا تھا، یہ تقریباً 600 صفحہ کی کتاب ہے اور پوری عربی میں ہے۔ منیۃ المصلی کی شرح ہے غنیۃ المستملی۔ اور اس میں صرف نماز سے متعلق مسائل ہیں، غالباً اسی کو حلبی کبیری حلبی صغیری کہا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرے مسائل نہیں، طہارت سے لے کے پورے نماز جنازہ تک صرف وہی مسئلے بالتفصیل سے۔ اور یہ جو مشق افتاء کرتے ہیں یا مفتی کا کورس کرتے ہیں ان کو ضروری ہوتی ہے یہ کتابیں پڑھنا، کہ اس سے اہمیت دیکھیں نماز کی، کہ نماز کے اتنے مسائل ہے کہ اس پہ مستقل ہمارے فقہا نے، یہ علماء کرام نہیں جو رسالے وغیرہ لکھتے ہیں اور یا پھر وہ پہلے کے بھی علماء رسالے لکھتے تھے، لیکن رسالے وغیرہ چھوٹے اس لیے لکھے جاتے کہ تاکہ عوام تک پہنچے، یہ وہ کتابیں ہیں جس کی طرف جو ہے مراجعات بڑے بڑے علماء کرتے ہیں، تو یہ اس سے اندازہ لگائے کہ نماز کے مسائل سیکھنا کتنی لازم و ضروری ہے، کہ بعض اوقات مسائل نماز کے ایسے مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جس جزئیے سے اس کا جواب نکلتا ہے وہ جزئیہ سامنے ہوتا ہے لیکن پھر بھی جواب سمجھ میں نہیں آتا، بہت سے ایسے مسائل آ جاتے ہیں، پھر اپنے اکابرین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور پوچھنا پڑتا ہے حضرت ایسا، تو پتہ چلتا ہے جو مطالعہ کر رہا ہوں میں اسی میں اس کا جواب ہے، تو اسی کو کہتے ہیں گہرائی اور گہرائی۔ تو غنیۃ المستملی میں ہے اگر فاسق کو امام بنایا تو وہ گناہ گار ہوں گے، اس بنا پر کہ فاسق کو امام بنانے کی کراہت تحریمی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَدَّمُوا فَاسِقًا يَأْسِمُونَ، کہ اگر وہ لوگ فاسق کو امام بنائیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ فاسق کے لیے اسی لیے دیکھیں میں نے اس دن مسئلہ بھی بتایا تھا، اتوار کے روز میں جو ہمارا مسئلہ سلام و مصافحہ سے متعلق آیا تھا، اس میں یہ ذکر تھا کہ اگر کوئی فاسق مولن ہے اور اس کو سلام نہ کرے، مسلمان ہے لیکن فاسق مولن ہے، اور وہ جو سامنے سے گزر رہا ہے وہ غیر فاسق مولن ہے، اگر وہ اس کو سلام نہ کرے یا وہ سلام کرے تو یہ جواب نہ دے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ سلام کرنے میں مسلمان کی عزت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں ہم لوگ چیخ کے ہمارے علماء کہتے ہیں داڑھی رکھو داڑھی رکھو داڑھی رکھو، آپ داڑھی رکھیں گے تو آپ معاشرے میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، معاشرے میں چھوڑیے بھائی، آپ کی نظر میں خود عزت بڑھ جائے گی، آپ اپنے منہ سے کچھ نکالنے ڈریں گے، کیونکہ پھر دوسرا کہتا ہے بھائی داڑھی رکھ کیسی بات کرتا ہے، اور داڑھی ٹوپی رکھ کے، کیونکہ داڑھی ٹوپی بڑی معزز چیز ہے نا، کہ بندے کی شکل بھی بدل جاتی ہے اور بندے کی عزت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے امام اس کو بنانا، کیونکہ اس کو تو سلام بھی نہیں کرنا ہے اور تم اس کو امام بنا رہے ہو، تو نماز تو ہو جائے گی، فرض ادا ہوگا لیکن مکروہ تحریمی واجب الاعادہ۔ داڑھی مڈانا اور کتروا کر، سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں داڑھی مڈانا اور کتروا کر حد شرع سے کم کرانا دونوں حرام و فسق ہیں، اور اس کا فسق بالاعلان ہونا ظاہر کہ ایسے کہ منہ پر جلی قلم سے فاسق لکھا ہوتا ہے، اور فاسق مولن کی امامت ممنوع ہونا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں داڑھی ترشوانے والے کو امام بنانا گناہ، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کے پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب، یعنی پڑھ لی تو گناہ کیا جان بوجھ کر اگر جانتے ہوئے، اور نماز کا دہرانا واجب ہے۔ کون سے بال داڑھی میں شمار ہوتے ہیں؟ چہرے کے کون سے بال داڑھی میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو مڈانا یا ایک مٹھی سے کم کرنا گناہ ہے؟
یہ بھی ایک اہم مسئلہ جو ہمارے بھائی ہمارے بزرگ داڑھی رکھتے ہیں، بعض اوقات ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں معلوم ہوتی؟ اس لیے کہ ہم بھی جاتے ہیں داڑھی بال کٹانے، اور جب ایک مشکل سے زیادہ ہو جاتی تو اس کو کم کرانے سائڈ سے۔ اور میں تو یہاں جاتا ایک ہی حجام کے یہاں جاتا ہوں، یہ جو بچہ ہے اس کو میں نے سکھا دیا ہے، اور میں نے کہہ دیا جتنے بھی آئیں مقتدی یا بزرگ یا جوان جو داڑھی رکھتے ہیں ان کی حد شرع اس طرح داڑھی کاٹنے کا، اس سے زیادہ نہیں کاٹنے کا۔ میں نے اس کو طریقہ بھی بتایا۔ تو وہاں جب ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بال ایسے بھی ہیں جو داڑھی میں شمار ہوتے ہیں، لوگ اس کو کٹا لیتے ہیں انجانے میں، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اور کچھ بال ایسے ہیں جو داڑھی میں شمار نہیں ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے داڑھی میں ہے اسے نہیں کٹاتے۔ تو یہ چیز کہ داڑھی 3 جگہ پر ہوتی ہے، قلموں کے نیچے سے کن پٹیوں پر، یہ ہے قلم، یہ آپ آسانی کے لیے ایک میں بتا دوں کہ آپ منہ کھولیں گے نا یہ اس طرح، تو جو جبڑا ہے یہ پوری داڑھی ہے، یہ ہے نا، یہ پوری داڑھی۔ قلموں کے نیچے سے کن پٹیوں پر، جبڑوں پر اور تھوڑی کے نیچے، کانوں پر یا گالوں پر اگنے والے بال داڑھی میں شامل نہیں، لہٰذا ان کو کاٹنے میں حرج نہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں داڑھی قلموں کے نیچے سے کن پٹیوں، جبڑوں، تھوڑی پر جمتی ہے، اور عرضاً اس کا بالائی حصہ کانوں اور گالوں کے بیچ سے ہوتا ہے، جس طرح بعض لوگوں کے کانوں پر رونگٹے یعنی بال ہوتے ہیں وہ داڑھی سے خارج ہیں۔ یوں گالوں پر جو خفیف بال کسی کے کم کسی کے آنکھوں تک نکلتے ہیں، جس کو چہرہ بنانے ہم کہتے ہیں، چہرہ بنانا کہتے ہیں، تو یہ داڑھی میں شمار نہیں۔ کسی کے کم کسی کے آنکھوں تک نکلتے ہیں، وہ بھی داڑھی میں داخل نہیں۔ یہ بال قدرتی طور پر موئے ریش سے جدا و ممتاز ہوتے ہیں، یعنی داڑھی کے بال سے جدا اور ممتاز ہوتے ہیں۔ اس کا مسلسل راستہ جو قلموں کے نیچے سے ایک مخروطی شکل پر جانب ذقن یعنی جانب ٹھوڑی جاتا ہے، یہ بال اس راہ سے جدا ہوتے ہیں۔ نہ ان میں موئے محاسن کے مثل قوت نامیہ، ان کو صاف کرانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بسا اوقات ان کی پرورش باعث تشویہ خلق و تقبیح صورت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اس کو صاف نہ کرایا جائے تو بڑا عجیب اور بدنما بندہ لگے نا، اس لیے لوگ چہرہ بنا لیتے ہیں، جو شرعاً پسندیدہ نہیں، کیونکہ مسلمان کو حکم ہے کہ اگر داڑھی ہے تو اچھے سے اسے داڑھی کو رکھے، یعنی کہ ایک مشت ہے اور داڑھی ایک مشت حد ہے، اس کے آگے جتنی ہے وہ کٹا سکتا ہے اور چہرہ اچھے سے بنا کے رکھے۔ اب دیکھیں ایک چیز یہاں پر جو میں نے عرض کی، وہ کون سا حصہ ہے جو لوگ کٹا لیتے ہیں معلوم نہیں ہوتا، اور وہ بھی داڑھی میں شمار ہوتا ہے۔ بچی اور کوٹھوں کا کیا حکم ہے؟ بچی کو منڈانا کیسا ہے، اور بچی کے ارد گرد بالوں کا کیا حکم ہے؟ یہ دونوں داڑھی شریف میں شامل ہے، ان کا منڈانا داڑھی کا منڈانا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، دونوں کوٹھوں کو اکھاڑنا بدعت، اور بچی کے دونوں جانب بال ہیں، اور بچی نچلے ہونٹ کے بال ہیں، یہ نا، یہ اسے بچی کہتے ہیں، یہ اور اس کے جو دونوں طرف یہ ہے، لوگ دیکھو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے داڑھی ہے تو اس کو چھلا دیتے ہیں، یہ پورا صاف کرا دے، بعض لوگ تو پورا صاف کرا دیتے ہیں۔ یہ بال جو ہماری مونچھ ہوتی ہے، لب جسے کترنا کہتے ہیں، بس یہاں تک کترے، باقی چھوڑ دیں، یہ پورا چھوڑ دیں، یہ سب داڑھی میں شمار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس کو اکھاڑنے کا یہ کہا گیا کہ یہ بدعت ہے، کہ دونوں کوٹھوں کو اکھاڑنا بدعت، اور بچی کے دونوں جانب بال ہیں، اور بچی نچلے ہونٹ کے بال ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، یہ بچی کے ارد گرد بال بداہتاً سلسلہ ریش میں واقع ہے، کہ اس سے کسی طرح امتیاز نہیں رکھتے، تو انہیں داڑھی سے جدا ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ وسط میں جو بال یعنی بیچ میں جو بال ذرا سا چھوڑے جاتے ہیں، جنہیں عربی میں عنفقہ اور ہندی میں بچی کہتے ہیں، داخل ریش ہیں، کما نص علیہ امام العینی وعنہ نقل فی سیرت الشامیہ
جیسا کہ امام سیرت الشامیہ، جیسا کہ امام بدر الدین عینی نے اس کی تصریح فرمائی اور ان سے سیرت شامیہ میں نقل کیا گیا۔ ولہذا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوا کہ جو کوئی انہیں منڈاتا اس کی گواہی رد فرما دیتے۔ جو کوئی اسے منڈاتا، گواہی کس کی رد فرمائی جاتی؟ جو فاسق، جو مردود الشہادہ و فاسق کے مولن ہوں، جو اعلانیہ فسق و فجور کرے۔ اس لیے دیکھیں آپ، چاند کی گواہی کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی داڑھی ہے کہ نہیں اس کی، کم سے کم اتنا دیکھا جاتا ہے، سمجھے؟ کیونکہ اب اس کی دیگر حالات وہ کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ تو نہیں معلوم، لیکن ہاؤ باؤ مسلمان ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، تو اس کا دیکھا جائے گا وضاقتہ درست ہے نہیں ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے داڑھی اس کی۔ تو جو بچی چھلاتا تھا، کٹاتا تھا، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شہادت قبول نہیں کرتے، اس کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ لہذا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوا کہ جو کوئی انہیں منڈاتا اس کی گواہی رد فرما دیتے۔ کما ذکرہ شیخ المحدث فی مدارج النبوہ، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں اس کو ذکر فرمایا۔ تو بیچ میں یہ دونوں طرف کے بال، جنہیں عربی میں فنیقین، ہندی میں کوٹھے کہتے ہیں، کیونکہ داڑھی سے خارج ہو سکتے ہیں۔ داڑھی کے باب میں حکم احکم حضور النور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عوف اللحیہ و اوفر اللحیہ، داڑھیاں بڑھاؤ اور زیادہ کرو، تو اس کے کسی جز کا منڈانا ناجائز نہیں۔ لا جرما علماء نے تصریح فرمائی کہ کوٹوں کا نطف یعنی اکھیڑنا بدعت ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی گواہی رد فرمائی ہے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، بالخصوص بچی کے بال کاٹنے سے، کہ اس کو علماء کرام نے داڑھی میں شمار کیا ہے۔ بچی کے اگل بغل جو بال ہے اسے مڈانا، اکھیڑنا بدعت ہے، یہ اس کو کوٹھے کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے ایک دم متصل اس کو بچی کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھے۔ اب ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں انشاءاللہ، باقی اگلے ہفتے درس دیا جائے گا، کہ ایسا بچہ جو بالغ ہو مگر اس کی داڑھی نہ آئی ہو تو اسے امام بنا سکتے ہیں نہیں؟ اکثر و بیشتر رمضان میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہے نا، کہ 17 سال یا 15 سال کی عمر میں بچہ حافظ ہو جاتا ہے، اب 15 سال کا بچہ تو اتفاق سی بات ہے اس کی داڑھی نہیں آئی، تو اب بالغ تو ہو گیا۔ لڑکے کی عمر 12 سے 15 کے درمیان ہے، ہاں اکثر و بیشتر بچے 8 سال 9 سال 10 سال میں بھی حافظ ہو جاتے ہیں، تو بیچارے نابالغ ہیں، تو نابالغ اب بالغ کی امامت نہیں کر سکتا، نابالغ نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے۔ تو اب اگر بچہ بالغ ہے لیکن اس کی داڑھی نہیں ہے، بچہ کیا بالغ ہو گیا تو بچہ کہاں رہا؟ وہ بے ریش بالغ، بے ریش بچہ جو بالغ ہو مگر اس کی داڑھی نہ آئی ہو تو اسے امام بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ مذکورہ بالغ بچے کو امام بنا سکتے ہیں، البتہ اگر یہ خوبصورت ہو تو بہتر ہے اسے امام نہ بنایا جائے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا کہ زید کی عمر 18 سال کی ہے اور حافظ ہے، داڑھی نہیں ہے، آیا اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ جواباً ارشاد فرمایا، اگر حسین و جمیل خوبصورت ہو کہ فساق کے لیے محل شہوت ہو تو اس کی امامت خلاف اولا ہے، ورنہ نہیں۔ خلاف اولا کے مطلب یہ کہ بہتر ہے کہ اس کو نہ امام بنایا جائے، اگر اس کو امام بنا لیا تب بھی نماز ہو جائے گی، ہے نا۔ اور اگر فساق کے لیے محل شہوت نہیں ہے تو خلاف اولا بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ حافظ بھی ہے، اچھے سے قرآن پڑھنا جانتا ہو، نماز اور مسائل نماز اور امامت کے مسائل سے واقفیت رکھتا ہو، کہ کس سے نماز خراب ہوگی، کس سے نماز واجب الادا ہوگی، واجب الادا ہوگی، کس سے نماز فاسد ہوگی، قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ جانتا ہو، تو اس کو مصلی پہ، اور بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، مسلمان ہو، تو اس کو مصلی پہ کھڑا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ داڑھی اور دیگر یہ جماعت سے متعلق کہ حالت نماز میں لوگ کپڑا مڑا ہوا آ جاتے ہیں اور پھر اس حالت میں نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، یعنی اتارتے بھی نہیں ہیں، اور اسی طرح نماز پڑھتے، پھر نماز پڑھتے پڑھتے اتارتے ہیں، پھر اس کا کیا حکم ہوگا، اس کے بھی تفصیلی مسائل ہے۔ سجدے میں انگلیوں کا پیٹ لگنا، کہ اکثر لوگ جانتے ہوئے بھی
اور کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود سجدے میں اپنی انگلیوں کے پیٹ کو نہیں لگاتے۔ بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سب جماعت اور امامت سے متعلق ہے نا۔ جس کی امامت کو لوگ ناپسند کریں اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ ناجائز انگوٹی، چھلا اور کڑا پہن کر نماز پڑھنا اور پڑھانا، جس کا اکثر میں جمعہ میں اعلان کرتا ہوں۔ نماز میں صدل کرنے کا حکم، اس کی مختلف صورتیں، یعنی کپڑے کو بے پہنے لٹکانا، اس کی صورتیں۔ پھر نماز میں آمین آہستہ کہا جائے یا زور سے کہا جائے، قیام میں کہاں ہاتھ باندھا جائے، رفع یدین کیا جائے نہیں کیا جائے، یہ تمام وہ مسائل کہ آپ کو چیدہ چیدہ جو ہے معمولات اہل سنت میں یا فتاووں میں ملیں گی۔ اور اگر فقہ کی کسی کتاب میں دیکھنے جائیں گے، بار شریعت ہو گئی یا اس کے اوپر کی کتاب ہو گئی، تو وہ الگ الگ جگہوں پر اپنی اپنی جگہوں پر وہ مسائل ملیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ تمام مسائل کو ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ ایک ہی جگہ پر جماعت اور امامت سے متعلق لوگوں کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور سیکھنے میں بھی آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی یا بے ادبی ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔